السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی؟ جی آیت نمبر 32 ہے. جی ہاں ٹھیک ہو گیا. ان للمتقین مفازا. چلیے توجہ فرمائیے. اب ٹیکسٹ بند کر دیجئے اور بہت ہو تو کوئی بات پوچھنے والی ہو اس کا کر دیجئے گا یا آواز جن کو نہیں آ رہی اکثر کو آ رہی ہوگی تو جن کو نہیں آ رہی وہ ری انٹر ہو جایا کریں. اگر آواز میری طرف سے مسئلہ ہو تو پھر اکثر کو نہیں آئے گی تو سب کہیں گے نہیں آ رہی. جب ایک آدھ کا مسئلہ ہے آپ میں سے کسی ایک کو 102 میں سے کوئی 8 10 20 ایسے ہی ہوں تو وہ ری انٹر ہو جائیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. یاد نہیں کرنے باجی آپ سمجھیے الفاظ سمجھیے. یاد کتنا کریں گی کہاں تک کریں گی. یاد نہیں کرنے ان کو یاد نہیں کرنا ہوتا سمجھنا ہوتا ہے. مثلا کیا حال ہے سبق چل رہا میرا ابھی شروع ہوا ہے بتائیے زیادہ سے ملنا ہے. اس کو شروع ہوا ابھی 11 سے 11:30. ہاں ٹھیک ہے ہاں انشاءاللہ. تو اس میں یہ ہے کہ جو الفاظ ہوں ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. بہت سارے الفاظ ایسے ہوں گے جو آپ کے اردو میں استعمال ہوتی ہیں. سب چیزیں ایسا ایسا کور ہوں گی باجی ایک دم نہیں. ابھی تو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے آپ کو. ابھی تو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تو ابھی سے سمجھ آنی شروع ہو جائے تو پھر کیا کہنے. اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں کور ہوتی ہیں اور غیر شعوری طور پر آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. جب صرف تھوڑی ٹھیک ہوگی نحو ٹھیک ہوگی بنیادی مسائل سامنے آئیں گے اس کے ان مسائل کے سامنے آنے سے سب چیزیں پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ آ جائیں گی. ٹھیک ہے تو اس لیے بس ابھی آپ نے چلنا ہے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے چلتی رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا. ان یقیناً بے شک للمتقین جو پرہیزگار ہیں متقی ہیں بچنے والے ہیں جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے مفازن وہ بڑی جیت میں ہے. بے شک وہ بڑی جیت میں ہے بڑی کامیابی میں ہے. وہ کون سی کامیابی ہے وہ مفازن. اب دیکھیں متقین تقوی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے متقی پرہیزگار بچنے والے. اور مفازن فوز سے ہے. فوز ہمارے ہاں اردو میں فوز بھی استعمال ہوتا ہے فائز کہ فلاں فلاں عہدے پر فائز ہو گیا. اس کو بھی ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کا معنی حضرت نے خوبصورت کیا ہے جیت میں. جیت کا معنی حضرت نے فرمایا. ویسے کامیابی کے معنی میں آتا ہے عام طور پر ترجمہ تراجم میں آپ دیکھیں گے تو وہاں یہی لفظ آئے گا کہ کامیاب ہو گیا کامیابی میں ہوں گے. لیکن حضرت نے اس سے ہٹ کر ایک خوبصورت ترجمہ اور دے دیا آپ کو کہ یقیناً پرہیزگار لوگ گناہوں سے بچ کر چلنے والے لوگ بڑی جیت میں ہوں گے. واقعتاً وہ جیت ہی ہوگی کامیابی. وہ کیا جیت ہوگی حدائق باغات ہوں گے. حدائق حدیقہ ہمارے اردو میں بھی بچیوں کے نام رکھتے ہیں. حدیقتن کہتے ہیں باغ کو آپ کو پتہ ہے. وَأَعْنَابًا اور کس میں ہوں گے انگوروں میں ہوں گے. یعنی انگور کے باغات ہوں گے. انگور کے باغات ہوں گے. وہ زبردست قسم کی ان کی بیلیں لگی ہوئی ہوں گی اور بہترین انعامات ہوں گے. تو اعنابا ایک پھل کا ذکر کر کے پھلوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایسے اس قسم کے پھلوں کے ساتھ کیونکہ عرب مخاطب ہیں اولین مخاطب عرب ہیں تو وہ اعناب انگور کو جانتے تھے. اس لیے ان کی جس چیز کے واقف تھے اسی کو ذکر کرتے ہوئے یہاں پر اعناب کا لفظ لے کر آئے. آپ کہہ سکتے ہیں جی پھلوں کا بادشاہ تو آم ہے تو آم کا کیوں ذکر نہیں کیا. اور اس طرح دنیا میں بے شمار پھل ہیں جو ذائقے کے اعتبار سے بعض لوگوں کو انگور سے بہت زیادہ ان کو فائدہ مند دیتے ہیں. لیکن انگور چونکہ وہ ہمہ جہتی
اور ایک بہت سارے منافع کا پھل ہے کہ اس سے آگے بہت ساری اشیاء بنتی ہیں، بہت ساری اشیاء بنتی ہیں، فلیور بنتے ہیں، اور اس سے دیگر لیکوڈ اور بہت سی چیزیں تیار ہوتی ہیں، اور وہ اس کا استعمال چونکہ ان کے ہاں عام تھا اس لیے اس کا ذکر کیا گیا۔ تو کامیابی کیا ہوگی؟ باغات ہوں گے، انگوروں کے باغات ہوں گے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا کیا ہے، وَكَأْسًا دِهَاقًا، وَكَأْسًا، اور کیا ہوں گے؟ پیمانے ہوں گے، وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور پیمانے ہوں گے۔ کأس کہتے ہیں عربی میں کس کو؟ پیمانے کو، گلاس کو بھی کہتے ہیں، کپ کو بھی کہتے ہیں، تو کأسً سے مراد یہاں پر پیمانہ ہے۔ دِهَاقًا، اب یہ ایک ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہماری اردو میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں، اکثر الفاظ ایسے ہوں گے جو استعمال ہوتے ہیں۔ تو وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور پیمانے ہوں گے چھلکتے ہوئے، کہ یعنی لبا لب بھرے ہوئے ہوں گے، اس میں شراب طہورہ بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، شہد کے بھی کاس ہوں گے، اور اسی طرح دودھ کے، تو یہ ساری کی ساری اشیاء ہوں گی۔ مراد چھلکنے سے مراد کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو کیا کہتے ہیں نا، اوپر سا تھوڑا سا، پورا پورا نہیں بھرنا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی گرتا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو سکھایا کرتے تھے والدین کہ کیسے گلاس پکڑنا ہے، کیسے پیش کرنا ہے، پانی کتنا بھرنا ہے، کتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ باہر گرے، اتنا کم بھی نہ ہو کہ وہ لگے کہ پانی تھوڑا سا دیا ہے۔ تو یہاں سے مراد یہ اصل میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں کی بہتات ہوگی، نعمتوں کی بہتات ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بس پورا پورا دیا جائے گا، بلکہ اتنی زیادہ بہتات ہوگی کہ گویا کے چھلک رہے ہوں گے۔ تو یہ اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پھر آگے لا یسمعون، آیت نمبر 35، لا یسمعون، کہ وہ نہیں سنیں گے، وہ لوگ نہیں، وہ جنتی نہیں سنیں گے، فیہا، اس جنت کے اندر، لغون، کوئی بیکار بات، ولا کذابن، اور کوئی جھوٹی بات، کوئی جھوٹی بات۔ یہ اب دیکھیں، اب اس آیت مبارکہ میں تین جو لفظ ہیں، تین لفظ استعمال کیے گئے ہیں، اور تینوں ہمارے اردو میں مستعمل ہیں۔ یسمعون، یسمعون، اب ٹھیک ہے بات، میں تو پوری آواز کوشش کر رہا ہوں، مائک بالکل منہ قریب ہے میرے، کیوں جی باقیوں کو آواز آ رہی ہے؟ میرے تو مائک بالکل قریب ہے منہ کے، اس سے زیادہ اونچا میں کیا بولوں؟ جی ہاں، جی ٹھیک ہے، جزاکن اللہ خیر، جزاکن اللہ خیر۔ اچھا جی، تو اب اس میں فرمایا گیا کہ اب میں یہ بتا رہا تھا تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور تین کے تین ہمارے اردو میں مستعمل ہیں۔ پہلا آ رہا ہے لا یسمعون، یسمعون، وہ سنیں گے نہیں۔ اب سیغہ کون سا ہے یہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ یسمعون، سماعت، سماعت کرنا، سماعت کرنا، سماعت کسے کہتے ہیں؟ سننے کو۔ تو جیسے ہوتا ہے سامع، قرآن تراوی میں سامع ہوتا ہے، تو اسی طرح سمیع، سننے کا آ گیا معنی۔ لغون ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، یار کیا لغو بات کر رہے ہو، ہے نا، کہتے ہیں نا کیا لغو بات کر رہے ہیں آپ، یعنی بیکار بات۔ لغو سے مراد بیکار بات، جس کا کوئی دنیا آخرت کا فائدہ نہ ہو، بےہودہ بات بھی کہتے ہیں اس کو، لغویات۔ بھائی فلاں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، وہ بہت لغویات بکتا ہے، تو کیا مطلب؟ بےہودگی، بےہودہ باتیں کرتا ہے، جو عقلاً اور شرعاً درست نہیں ہوتی وہ باتیں کرتا ہے، مراد یہ ہوتا ہے۔ ولا کذابن، کذاب بھی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، فلاں کذاب ہے، بڑا جھوٹا ہے، پرلے درجے کا جھوٹے آدمی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کذاب۔ اس طرح جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کو بھی عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ کذاب، دجال، ٹھیک ہے نا، تو یہ لفظ بھی استعمال ہو گیا ہمارے ہاں۔ جزاء من ربک، جزاء من ربک، یہ بدلہ ہے، یہ سارا کا سارا نعمتوں جو ذکر کی تین چار آیتوں میں، فرمایا یہ بدلہ ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، عطاء حسابا، جو کہ ایسی عطا ہوگی، دین ہوگی، عنایات ہوں گی، حسابا، ان کے اعمال کے بدلے میں دی جائیں گی، حساب میں دی جائیں گی، کہ جو جو ان کا حساب کیا گیا اور جو جو کوئی بدلہ دیا گیا اس کے بدلے میں ان کو ایسی عطا دی جائے گی آپ کے رب کی طرف سے۔ یہ صلہ کہہ لیں، عنایات کہہ لیں، عطا، تو یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہوگا ایسی عطا کا
کہ جو کہ ان کے اعمال کے حساب کے بدلے میں دی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. رب السماوات والارض. لو جی یہاں تک جنت کا ذکر تھا. اب آگے محشر کے میدان کی ایک تھوڑی سی یعنی اس کا مناظر ذکر کی جا رہے ہیں, کس قسم کے حالات واقعات ہوں گے اور کیا کچھ وہاں پر ہو رہا ہوگا, اس کا ذکر اب یہاں پر کیا جا رہا ہے. اب یہ آخر تک یہ 2-3-4 آیتیں آ رہی ہیں. ان چاروں آیتیں مبارکہ میں اللہ تعالی محشر کے میدان کی کچھ تھوڑی تفصیلات ذکر فرمائیں گے. رب السماوات والارض, وہ رب ہے آسمانوں کا, والارض اور زمینوں کا, وما بینہما اور اس کے جو درمیان میں ہے, رحمان وہ بڑا رحمان ہے, رحم کرنے والا, مہربان ہے. وہ جو رب ہے وہ پروردگار ساری اس کا زمین و آسمان اور اس کے درمیان کا رب ہے, پالنہار ہے. الرحمن بڑا مہربان ہے. لا یملکون کوئی بھی طاقت نہیں رکھے گا, وہ لوگ طاقت نہیں رکھیں گے, منہ اس اللہ سے, خطاباً گفتگو کی, کوئی بھی طاقت نہیں رکھیں گے اس اللہ سے, خطاباً کس کی, بول سکنے کی, اللہ کے سامنے بات چیت کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. اب اس میں دیکھیں, اس آیت میں دیکھیں, رب ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. رب کہتے ہیں اللہ کے لیے بولا جاتا ہے. رب کہتے ہیں پالنے والا, تربیت کرنے والا, نگہداشت کرنے والا, تدریجاً پروان چڑھانے والا. ٹھیک ہے نا, رب. اسی لیے ماں کو بھی عربی زبان میں, یہ ایک اہم بات ہے, ماں کو بھی عربی زبان میں ربتن کہا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ بھی نگہداشت کرتی ہے, پالتی ہے, اور جو ہے وہ ان بچے کی اچھی طرح سے نگہداشت کرتی ہے, اس کی گرمی سردی کا, صفائی کا, ہر چیز کا خیال رکھتی ہے, کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے. تو اس کو بھی مجازن اس کو بھی ربتن کہا جاتا ہے. تو رب چونکہ پوری کائنات کو پالنے والے ہیں, انسان کی نگہداشت کرنے والے ہیں, تو اس لحاظ سے فرمایا جا رہا رب. پھر السماوات, آسمانوں کہا جاتا ہے سماوات, سما ہمارے استعمال ہوتا ہے. والارض زمین, ارض کہتے ہیں زمین کو, ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. وما بینہما, بین کہتے ہیں, بین ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے, درمیان کو کہتے ہیں نا بین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی بیچوں بیچ, کہ اس کے بیچ میں یہ مسئلہ ہے کہ ماں بین بھی کہتے ہیں, اردو میں استعمال ہوتا ہے. الرحمن, ویسے ہم اس سے مانوس, ہمارے کان مانوس ہیں. الرحمن مہربان ذات. لا یملکون, ملکیت سے ہے کہ وہ مالک نہیں ہوں گے, یعنی ان کی مجال تک نہیں ہوگی. یہاں ترجمہ حضرت نے کیا مجال, بالکل انتہائی معنی, کہ وہ مالک کیا ہونا, ان کی تو چوں تک نہیں نکلے گی, اور وہ بالکل مجال نہیں کریں گے, جسارت نہیں کر سکیں گے, جرت نہیں ہوگی ان کے اندر کہ من ہو, اس سے, اس اللہ سے, من اس ہو مراد اللہ ہے, ضمیر الگ تو جاری ہے. خطاباً, خطاب بھی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ گفتگو کرنا, خطاب کرنا. بھئی میرا خطاب ہے, کیا مطلب گفتگو ہے, تو خطاب کا خطیب کہتے ہیں خطاب کرنے والے کو, بات کرنے والے کو. تو خطاباً بھی ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ مانوس ہوں, یاد کرنا بہت مشکل ہے, ذہن میں بٹھائیں کہ فلاں چیز کا معنی کیا ہے. جیسے آپ کو اب پتہ ہے, اور اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے, کیا مطلب پانی کا نام استعمال ہوتا ہے, تو آپ کے لیے ڈھونڈنا نہیں پڑتا کہ اس کا مطلب کیا ہے, آپ کے فوراً ذہن میں آ جاتا ہے. اماں, ابا, بھائی, بہن, یہ رشتوں کے نام ذکر کرنے سے پتہ لگتا ہے کون آیا ہے نا. تو اسی طرح یاد نہیں کرنا پڑتا, اس کو یاد کرنا نہیں کہتے, اس کو سمجھنا کہتے ہیں. تو اسی طرح ہم بھی جو بہت مشکل معنی ہوں گے یا مشکل الفاظ ہوں گے کہ جو ہمارے اردو میں مستعمل نہیں ہیں, ان پر تھوڑی توجہ دینی ہوگی. آپ نے بیاض والا قرآن کریم لیا ہوا ہوگا کہ جن میں اطراف میں جگہ ہوتی ہے, نیچے بھی خالی لائنیں ہوتی ہیں, تو ان میں اگر آپ لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتی ہیں, اور اگر وہ نہیں ہے تو ویسے یاد کرنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو بہت آسان طریقہ ذرا بدلیں گے, بس اس طریقے سے بدلنے سے انشاءاللہ سب چیزیں قابو میں آتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. آگے دیکھیے, یوم, وہ دن ایسا ہوگا, وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا, کیسا ہوگا, یقوم, کہ کھڑے ہوں گے, اور روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں, روحیں بھی ہیں, دونوں معنی کر سکتے ہیں. والملائکۃ, اور فرشتے بھی, صفاً, صف در صف بنا کر, لائنوں میں. لا یتکلمون, کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا, کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا, بول نہیں سکے گا, الا, مگر, من, اس شخص کو وہ کر سکے گا بات,
अदीना जिस को इजाज़त देगा, लहू जिस को, अर्रहमान रहमान जिस को इजाज़त देगा, वो मेहरबान ज़ात जिसको इजाज़त देगी, वक़ाल सवाबन और वो भी जब बोलेगा और वो भी बात जो होगी वो सवाबन ठीक ठीक होगी, दुरुस्त बात होगी, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। अब इस आयत मुबारक में देखें, यौम हमारे उर्दू में इस्तेमाल होता है यौमुल जुमा, यानी यौमुल ईद, ठीक है ना, यौम दिन को कहते हैं। यकूमु ये भी हमारे इस्तेमाल होता है कायम, क़याम क़याम करना, भाई क़यामुल लैल है। मैं तो भाई हरमैन में क़यामुल लैल मुझे बड़ा पसंद है। रमज़ान की रातों में तरावी के बाद आधी रात को क़यामुल लैल होता है, मुझे बड़ा पसंद है ना। तो यकूम क़याम को कहते हैं, कायम को कहते हैं। और रूह रूह भी हमारे उर्दू में इस्तेमाल होता है कि जो है ना, ये रूह किसके कहते हैं, रूहें मुराद हैं, सारी के सारे रूहें जमा होंगी। वल मलाइकतु मलाइका भी हमारे उर्दू में इस्तेमाल होता है, मलाइका फरिश्ते को कहते हैं। सफ़न ये भी हमारे उर्दू में इस्तेमाल होता है, लाइन को कहते हैं सफ़। हमारे बाज़ बाज़ मदारिस में हमारे यहाँ तो कहते हैं ना खासा अव्वल, खासा सानी, खासा अव्वल, खासा दोम, आलिया अव्वल आलिया दोम। इस तरह बाज़ मदारिस में इन क्लासों को कहा जाता है सफ़ुल अव्वल, असफ़ुल सानी, असफ़ुल सालिस। तो मुराद क्या होता है, दरजात मुराद होते हैं। तो इसी तरह मसाजिद में जमात में जो सफ़े होती हैं, पहली दूसरी तीसरी सफ़, तो सफ़े अव्वल सफ़े दोम, ठीक है। तो सफ़ का माना क्या हुआ, लाइन, सफ़ दर सफ़ खड़े होंगे। ला यतकल्लमूना, ला जहाँ भी आएगा तो नहीं नफ़ी के माना में होता है, नहीं, ना करने, किसी काम के ना करने के माना में। दोनों मुराद हैं जी, रोज़ से मुराद दोनों मुराद है। ला यतकल्लमूना, कलाम, यतकल्लमून कलाम से निकला है। कलाम किसे कहते हैं, हमारे उर्दू में इस्तेमाल होता है मुतकल्लिम, बात करने वाला। यतकल्लमून तो गुफ्तगू कहते हैं, कोई बोल नहीं सकेगा, बात नहीं कर सकेगा। इल्ला इल्ला माना होता है मगर, किसी का इस्तिस्ना करने के लिए। इल्ला का किसके लिए आता है, याद कर लें, ये आसान चीज़ है। इल्ला किसके लिए आता है, इल्ला आता है इस्तिस्ना करने के लिए, एग्जम्पशन करने के लिए इल्ला का लफ्ज़ आया था। जैसे कलमे में भी है ना, ला इलाहा कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह मगर अल्लाह, पहले नफी की, पहले मुकम्मल तौर पर नफी की, ला इलाहा कोई माबूद नहीं है, फिर आगे क्या कहा, इल्लल्लाह मगर अल्लाह के अलावा। तो इल्ला कहाँ जब भी आएगा तो इससे क्या होगा, एग्जम्पशन मुराद होगी, इस्तिस्ना मुराद होगा। मन मन वो जो के अदीना, अदीना लहुर रहमान, अदीना, बात करूँ अजीन, अजीन भी हमारे यहाँ उर्दू में इस्तेमाल होता है। अज़न कहते हैं इजाज़त को, कहते हैं ना इज़्न आम है, इज़्न इज़न। अजान को भी अजान इसलिए कहते हैं कि वो भी ऐलान होता है, इजाज़त होती है कि वो किया जा रहा है। और अजीना का माना भी हमारे उर्दू में इस्तेमाल होता है, इज़न इज़न के माना में आता है इजाज़त के। रहमान रहमान पहले हम मुस्ताक़ हो गया। वक़ाला वक़ाला और कहा, क़ाल कौल, क़ाइल क़ाइलीन, या क़ाइल और कौल हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। अक़वाल ज़री, अक़वाल ज़री बेहतरीन बातें है ना, खूबसूरत बातें, तो अक़वाल हसना। तो इसी तरह कौल कौल इसी से निकला है। तो काला माजी का सीगा है जिसका होता है काला, कहा उसने, तो कहने के माना में आता है। सवाबन, सवाब भी हमारे यहाँ उर्दू में इस्तेमाल होता है। भाई क्या कहते हैं, भाई ये पैसे रखें, आपकी सवाब दीद पर है, जैसे आप चाहें इसको खर्च करें। तो सवाब दी सौद के साथ, तो सवाब का माना क्या हो गया कि जैसे आपकी चाहत हो, जैसे आप बेहतर समझें, दुरुस्त समझें, जो दुरुस्त बात समझें वो आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, वक़ाल सवाबा, वो जब बात करने की जिनको इजाज़त मिलेगी वो भी दुरुस्त बातें करेंगे, हैंकी फेंकी नहीं करेंगे, दाएं बाएं की बातें नहीं करेंगे, बल्कि बिल्कुल ठीक ठीक बात करेंगे। तो ठीक है, तो इस तरह से आपने समझना होगा, इस तरह से गौर व फिक्र करना होगा। ज़ालिकल यौमुल हक़, अगली आयत देखें, आयत नंबर 39। ज़ालिकल यौमुल हक़, ये वो के माना आता है, इसमें इशारा है, इसमें इशारा है, वो दिन, अल यौम, ये वो दिन है, अल हक़ को जो कि दुरुस्त होगा, बिल्कुल हक़ होगा, ऐनुल हक़ होगा और बिल्कुल दिख रहा होगा। फमन सो जो कोई शाअ चाहता है, इत्तखज़ा इत्तखज़ा कि वो बना ले इला रब्बिही अपने रब के पास, आबन ठिकाना, अपने 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 रब के पास क्या कर ले, आबन ठिकाना बनाना चाहे तो वो कर ले। ये दिन ऐसा हक बर हक दिन है कि जो कोई अपने रब के पास ठिकाना बनाना चाहेगा तो वो बना रखे। यानी ठिकाना बनाने से मुराद क्या है कि जो अल्लाह की बात को मान कर चलेगा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह अपने खासुल खास मकामात उसको अता फरमाएंगे और उसको वहाँ पर ठिकाना अता फरमाएंगे। जो मान कर नहीं चलेगा उसको वो खासुल खास ठिकाना नहीं मिलेगा। इसलिए दुनिया की ज़िंदगी पर दारोमदार है आखिरत का ठिकाना। तो अब इस आयत में क्या हुआ, ज़ालिका इसमें इशारा, ये आ जाएगा, ये चलो आपके यहाँ नहीं है।
الیوم، یوم کہتے ہیں دن کو، یہ بھی ہو گیا. الحق کہتے ہیں درست کو، بہترین بات، یعنی جو واقعتاً درست ہو، بالکل ٹھیک ہو. فمن شاء، شاء کا معنی بھی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. شاء کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ کہتے ہیں نا، اگر اللہ نے چاہا، چاہت سے ہے نا. شاء کسے کہتے ہیں؟ چاہت سے. تو مراد انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. اتخذ، یہ نیا لفظ آ گیا ہمارے اردو میں مستعمل نہیں ہے. الی ربہ، رب پھر آ گیا. مآبن، مآب تو نیا لفظ ہے. مآبن کہ جو ٹھکانہ بنے گا. ہو گیا. آخری آیت دیکھیے گا. انا انذرناکم، یقیناً ہم. انا یقیناً کے معنی میں آ گیا. اگر ساتھ الف لگ جائے تو ہاتھ لگا دیتے ہیں، لفظ ہم آ جاتا ہے، جمع کا صیغہ بن جاتا ہے نا. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ صرف میں یہ سب چیزیں. تو انا، کیا ہوا؟ یقیناً ہم. انذرناکم، ہم آپ کو، ہم آپ کو کیا کرتے ہیں؟ ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں، ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں. عذابن، عذابن کس سے؟ عذاب سے. عذاب سے، سزا سے. قریباً کیسی سزا؟ جو بالکل قریب ہے، جو بالکل قریب ہے، کہیں دور نہیں ہے. یوم، وہ دن ایسا ہے. ینظر کہ دیکھے گا، دیکھے گا. ینظر دیکھے گا، لک کرے گا. ینظر دیکھے گا. المرء ہر شخص، ہر شخص دیکھے گا، دیکھ لے گا. ماں اس چیز کو، قدمت جو آگے بھیجا، جو آگے بھیجا. قدمت جو آگے بھیجا. یداہ اس کے ہاتھوں نے، اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. ویقول اور کہیں گے. الکافر کافر لوگ، انکار کرنے والے لوگ. یا لیتنی ہے کاش، ہے کاش مجھے، ہے کاش میں. کنتو ہو جاتا میں. ترابن مٹی، ترابن میں ہو جاتا مٹی. اب اس میں اس آیت مبارکہ میں ان نا آ گیا، بتا دیا آپ کو. انذرناکم نذیر سے ہے. ہمارے ہاں مردوں کا نام رکھا تھا نذیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ہے نا وہ صفت سے، صفاتی ناموں میں سے بھی ہے نذیر. نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو. اچھا، ڈرانا ویسے اچھی بات نہیں ہوتی، کوئی آپ کو ہو کر کے ڈرا دے تو کتنی بری بات ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں یہ نام آ رہا ہے نذیر. تو نذیر صفاتی ناموں میں جو آ رہا ہے، تو اس سے مراد صرف ڈرانا نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. نذیر سے مراد سمپل ڈرانے کو نہیں کہتے، کیونکہ اگر سمپل ڈرانا ہو تو یہ تو اچھی بات تو نہیں ہے. کوئی کسی کو ڈرا دے شور کر کے، کوئی ایسے بری شکل بنا کر، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو نذیر کہتے ہیں خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ڈرانا، کسی کو خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ بیدار کرنا، خبردار کرنا. جیسے آپ اگر گھر سے باہر نکلے تو آپ کو کسی نے کہا جی یہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ فلاں جگہ جانا ہے. تو ایسا کریں، اس کے دو راستے ہیں. جو آپ جس راستے سے جاتے ہیں نا، وہاں پر ٹریفک بلاک ہے، وہاں پر کیا ہے؟ ٹریفک بلاک ہے، یا وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے، یا وہاں پر جھگڑا چل رہا ہے، یا وہاں پر کوئی اسٹرائک نکلا ہوا ہے، اور آپ اس راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے سے چلے جائیں، تو اس کو کہیں گے نذیر. کہ اس نے آپ کو خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ آپ کو بیدار کیا، خبردار کیا. کہ یہ آپ کی خیر خواہی کی وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر اس راستے سے گئے تو آپ پھنس جائیں گے، اور اگر اس سے ہٹ کر دوسرے راستے سے جائیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو اس لحاظ سے اس کو نذیر کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے جو نتائج بد ہیں ان سے ڈرایا، ان سے ڈرا کر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو اگر تم یہ کام کر کے جاؤ گے تو آخرت میں تمہیں یہ سزا ملے گی، اس لیے خیال کر کے چلنا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہوئے، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ڈرانے والے. تو اب آئندہ یہ معنی جب بھی آئے تو صرف ڈرانا نہیں کرنا، اچھا بلکہ کیا کرنا ہے؟ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ڈرانے والا. تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے معنی. ویسے تو خبردار کرنا کافی ہے، لیکن ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس پر یہ اشکال ہوتا ہے، یہ جواب آتا ہے. تو نذیر کا لفظ بھی آ گیا. عذابن، عذابن کہتے ہیں سزا کو، ہمارے اردو میں استعمال ہے. قریباً بھی استعمال میں آتا ہے ہمارے. یوم وہ دن، یہ بھی استعمال میں آتا ہے. ینظرو، ینظرو نظارہ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. منظر ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اسی سے نکلا ہے. ینظرو کہ وہ دیکھنے، دیکھتا ہے. المرء نیا لفظ ہے. مرء کہتے ہیں مرد کو، مرأت امرأة کہتے ہیں عورت کو، مرأتن بھی عورت کو کہتے ہیں. المرء کہتے ہیں شخص کو. ماں قدمت کہتے ہیں پیش قدمی، قدمی بھی اسی سے نکلا ہے کہ آگے بڑھنا، آگے بڑھنا، پیش کرنا، آگے پہنچانا. تو قدمت آگے پہنچائے. یدا ہو، یدا بھی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ ید، ید ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے نا. تو لہذا ما قدمت یدا ہو گیا. ویقول اور کہیں گے وہ. الکافر اردو میں استعمال ہوتا ہے کافر، انکار کرنے والے. یا لیتنی، یا لیتنی کنتو میں ہو جاتا ترابن مٹی. تراب بھی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. تراب المدینہ، مدینے کی مٹی، ٹھیک ہے نا. تو تراب مٹی کو کہتے ہیں. تو کاش میں مٹی ہو جاتا. کافر لوگ جب منظر دیکھیں گے، عذابات کو، سزاؤں کو دیکھیں گے،
تو جو کچھ انہوں نے کرتوت آگے بھیجے ہوئے ہوں گے تو اس پر اس کی بنیاد پر وہ جب دیکھیں گے سزائیں، اس کو بھی سزا مل گئی، فلاں کوئی مل گئی، یہی کام تو میں بھی کرتا رہا، تو وہ اس پر وہ جو ہے نا وہ تمنا کریں گے، یا لیتنی، تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، میں بھی مٹی ہو جاتا، یعنی کچھ بھی نہ ہوتا، انسان باقی نہ رہتا. تو یہ انسان کی اس دن تمنا ہوگی. تو یہ ساری کے سارے الفاظ آپ کے سامنے آ گئے، اور یہ جو ہے نا ترجمہ آ گیا. یہ مختصر سی تشریح آپ کے سامنے آ گئی، بذات خود واضح ہے تشریح اس کی. تو یہ فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے ہر طرف، کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں. ٹھیک ہو گیا باجی؟ تو اس لیے اس کو اس طرح سے تھوڑا سا پڑھیں گے تاکہ آپ کا مزاج بن جائے. تو اس مزاج کو اپنا کر جب آپ چلیں گے نا تو کوئی مشکل نہیں ہوگی ترجمے کے اعتبار سے. آگے دو چیزیں اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ مشورے کے ساتھ آگے چلائیں گے، اور پھر انشاءاللہ سب چیزیں آتے چلے جائیں گے. پریشان نہیں ہونا، بس چلنا ہے اور توجہ کرنی ہے. جو استاد آپ کو پڑھائیں اس سے ان جیسے وہ پڑھا رہے ہیں یا وہ جو چیز دے رہے ہیں اس کو بس سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں نا، جب قرآن اتر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع میں مشقت میں آئے، اور پھر اللہ نے فرمایا پھر کہ جو ہم پڑھ رہے ہوں تو آپ اس کو بس سنیں، آپ اس کو سنیں. فاتبعوا قرآن ثم ان علینا بیان، پھر ہمارے ذمے اس کو بیان کرنا. تو لہذا شروع میں ایسے ہوتا ہے. تو اس لیے ابھی آپ کے کچھ دن ہوئے ہیں، ابھی مہینہ 2 مہینے بعد آپ خود دیکھیں گے جب بالکل آسان ہے، پھر آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی تو سب چیزیں کور ہونی شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے پریشان ہوں گی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پیچھے ہٹ جائیں گی. اور اگر آپ اپنے آپ کو حوالے کر دیں گی، تو حوالے کیا ہے تو 1-2 مہینے چلتی رہیں گی. بڑی عید کے بعد آپ خود انشاءاللہ کرنے والی بن جائیں گی انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے، بس توجہ دھیان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی بات اور تو ہے تو لکھ کر بتا دیں، کیونکہ اگر میں نے مائک ہیڈ فون لگایا کان میں تو مجھے آواز نہیں آئے گی پھر. جی، کسی کو کوئی بات ہے کرنے والی؟ اچھا، آیت نمبر 35-36 کیا ہے؟ ہاں، اس میں بھی یہی ہے کہ فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہ کسی کو باہر نکلنے نہیں دیں گے. یعنی ایسا گھیرا ہوا ہوگا جیسے پولیس آتی ہے نا، کسی کو گھیرتی ہے، ہر طرف سے اس کو جو ہے وہ بالکل گھیر لیتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام چونکہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی وہیں پر ہوں گے، تو وہ سارے مراد ہیں. کسی کو وہاں پر بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہر طرف سے ان کو گھیر گھار کے وہاں رکھا ہوا ہوگا، اور کوئی گفتگو نہیں کر سکے گا. اگر کسی کو اجازت بھی ملے گی تو وہ اجازت بھی وہ ملنے کے بعد درست بات کرے گا، دائیں بائیں کی باتیں نہیں کرے گا. کیونکہ اس وقت یا لیتنی کے کاش کے معنی میں آتا ہے. یا لیتنی کاش ہوتا ہے، یا لیتا کہتے ہیں تمنا. یہ لفظ تمنا ہی ہے، علم نہ پڑھیں گے اس میں آپ کو پتہ لگے گا. یہ تو یا لیتا اس کے معنی میں آتا ہے، تمنا کے معنی میں، کاش کے معنی میں، کسی چیز کی چاہت کرنا. جی، وہی جو آن لائن جو کلاس تجوید کی چلتی ہے نا، اس میں آپ بٹھا دیں اس کو. جو سال اول کی جو کلاس ہے، سال اول کی صبح کی بھی ہوتی ہے، شام کی بھی ہوتی ہے. یا آپ ہی کی کلاس میں خلاصۃ التجوید آئے گی، جو خلاصۃ التجوید آپ کی کلاس میں آئے گی اس میں اس کو جو ہے نا وہ آن لائن اپنے ساتھ بٹھا لیا کریں. ٹھیک ہے؟ تو اس میں انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. وفاق کا امتحان ابھی 1 سال بعد ہے، اس کی فکر نہ کریں، ابھی پڑھنے کی فکر کریں آپ، سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں نے بتا دیا تجوید کے بارے میں. جو خلاصۃ تجوید والا سبق ہے نا، اس میں یہی آخری 2 دن آئیں گے نا تو ساتھ بٹھا لیا کریں اپنے ساتھ. ٹھیک ہے؟ یہی کلاس ہماری والی ہوگی، لیکن آخری 2 دن، جمعرات اور ہفتے والے دن. السلام علیکم.